تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھ دیا گیا۔ اس غار کا نام کہف تھا، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے سورہ کہف رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ہے کہ جو آدمی اس سورے کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی کہ مکمل اس سورت کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ آدمی فتنوں سے محفوظ رہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس آدمی سے لے کر آسمان تک ایک نور کی ایک لڑی بن جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس آدمی سے لے کر مکہ مکرمہ تک، خانہ کعبہ تک ایک نور کی ایک لڑی بن جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے آنے والے دوسرے جمعہ کے دن تک وہ آدمی محفوظ رہتا ہے، فتنوں سے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن نئے نئے بہانے سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہود حق سے زیادہ علم رکھتے ہیں، یہودیوں کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پریشان کریں۔ اس کے لیے کفار مکہ نے 2 آدمیوں کو پیغمبر اور قاصد بنا کر مدینے کی یہودیوں کے پاس بھیجا۔ ابھی ہجرت کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کریں، اگر 2 سوالات کے جواب دے دیں اور 1 سوال کا جواب نہ دیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ 2 سوالات یہ تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ غار والوں کا واقعہ معلوم کریں، غار والے کون تھے اور ان کا کیا قصہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں پوچھے، ایک ایسا آدمی ہے جس نے پوری دنیا کا سفر کیا اور اللہ رب العزت نے مشرق سے لے کر مغرب تک اور پوری دنیا کی بادشاہت اس آدمی کو عطا کی تھی۔ اس آدمی کا علم کسی کو نہیں معلوم ہے، صرف اور صرف پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں ان کا قصہ موجود ہے۔ اگر اس سوال کا جواب بھی دے دے تو یہ اللہ کے نبی ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا پوچھے کہ روح کیا چیز ہے، انسان کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے، اگر روح جسم میں آئے تو آدمی زندہ ہوتا ہے، اور اگر جسم سے روح نکل جائے تو پھر آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، لیکن روح کی حقیقت اور اس کی اصلیت کیا ہے، اس کا سوال کریں۔ کس کا سوال کریں؟ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے، اگر نہ دیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسے ہی ہوا، جیسے ہی کفار مکہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب کے سامنے سوالات پیش کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس کا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اس کے نتیجے میں 40 دن تک وحی نہیں آئی۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، اس وجہ سے 40 دن تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ پھر 40 دنوں کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو یہ سورہ کہف نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تنبیہ کی کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر آدمی انشاءاللہ کہہ لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کام اس کے لیے نقصان دہ ہو تو اللہ رب العزت اس کام سے اس آدمی کو بچا دیتے ہیں۔ پھر ان تینوں سوالات کے جوابات اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں بیان فرمائے، اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان فرمایا، اور پھر ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ روح کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ روح اللہ کے حکم سے آتی ہے، بس اتنا نہیں جواب دیا۔ اللہ رب العزت حق سوال کا جواب بھی نہیں دیتے اور ہر چیز کا علم بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہی جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے،
جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے روح کے بارے میں مکمل تفصیل نہیں بتلائی. پھر آگے جو پہلا سورہ شروع ہو کر مکمل ہوا ہے وہ سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں بھی اللہ رب العزت نے بے شمار واقعات بیان فرمائے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ مریم لکھ دیا گیا ہے. اس سورت کے اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کے حالات بھی بیان فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور صدیق تھے. صدیق کا مطلب یہ ہے وہ آدمی ہے جس نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا ہو, جو پوری زندگی جھوٹ سے بچا رہا ہو. اپنی زندگی میں اس نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا, اس آدمی کو صدیق کہا جاتا ہے. جتنے بھی رسول آئے, جتنے بھی انبیاء آئے, سارے ہی رسول, سارے ہی انبیاء جو صدیق تھے. اور بہت ساری امت میں بہت سارے لوگ بھی صدیق ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی صدیقہ کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام, ان کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے حضرت مریم, وہ بھی صدیقہ ہے. پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹ سے بچی رہی. تو صدیق اس کو کہا جاتا ہے جس سے پوری زندگی جھوٹ سے بچا رہا ہو. صدیق کا درجہ جو ہے انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے. قیامت کے دن صدیق انبیاء کے ساتھ رہے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صدیقین میں شمار فرما دے. یہ بہت ہی اونچا, بہت ہی معزز درجہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو تیسری سورت آج کی تراویح میں پڑھی گئی سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ بڑی فضیلت والی سورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اس دنیا کو بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرشتوں نے سنی. اللہ رب العزت تلاوت کرنے والے ہیں, سننے والے فرشتے. فرشتوں کو بڑا مزہ آیا. فرشتوں نے کہا کہ اللہ وہ امت کتنی زیادہ خوش نصیب ہے جن کو آپ یہ دونوں سورتیں عطا فرما رہے ہیں. فرشتے ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ امت بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ ایسی امت کو سورہ طٰہٰ کا رب العزت قرآن مجید میں عطا فرما رہے ہیں اور سورہ یاسین عطا فرما رہے ہیں. اس میں ہمیں اللہ کی عزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. یہ ایسی صورت ہے کہ جب اس میں ہم تلاوت کرتے رہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہماری تلاوت کو سن رہے. بہت زیادہ مزہ اس صورت کی تلاوت کرنے میں آتا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی, اسی صورت کے ذریعے سے انہوں نے ایمان کو قبول کیا. وہ ایک مرتبہ بڑے غصے میں نکلے, تلوار ان کے ہاتھ میں تھی. ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے. راستے میں نعیم بن عبد اللہ صحابی مل گئے. انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ارادہ ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو, معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بہن اور تمہاری بہنوئی جو ہے مسلمان ہو گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے بہن والوں کے گھر گئے. وہاں باہر سے آواز آ رہی تھی, یہ لوگ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان لوگوں کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, دستک کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن ہے, انہیں معلوم ہو گیا کہ باہر دروازے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انہوں نے قرآن کے نسخے کو چھپا دیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلایا. بہت زیادہ غصے میں تھے, پوچھنے لگے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, ٹال مٹول کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنے بہن ہوئی کو مارنے لگے.
درمیان میں ان کی بہن آئی بچانے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی حالت میں ان کو بھی مار دیا، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون آنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی سکی بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو ان کو شرم لگی ہوئی، اور پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے وہ دکھانا جو تم پڑھ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ عرب میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو، پہلے جا کر غسل کر کے آؤ، پھر ہم تمہیں قرآن مجید دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی غسل کر کے آئے اور پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی تو انہیں ایسا محسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو الگ ہی کلام ہے، یہ تو الگ ہی لیول کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ فوراً کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے اندر کہیں چھپ گئے تھے، فوراً باہر نکلے اور کہا کہ عمر خوشخبری ہو، میں نے کل رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ اسلام کو جو ہے طاقت عطا فرما، یا تو ابو جہل کے ذریعے سے یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے حق میں وہ دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ کیسے پہنچتا؟ جب اللہ رب العزت بیان کرے تبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو مقدس وادی پہ جا کر پکارا، اے تیرے پروردگار، اس نام کے ذریعے سے پکارا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے ہجرت کر کے مدین شہر چلے گئے تھے۔ وہاں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے 10 سالوں کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور پھر ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر ایک دوسرے راستے سے آ رہے تھے جو یو شیپ راستہ ہے، کامن وے ہے، اس کو چھوڑ کر وہ ان یو شیپ راستہ سے آ رہے تھے، اس لیے کہ راستے میں بادشاہ جو ہے مصر کا جو فرعون ہے وہ انہی تلاش میں ہمیشہ رہتا تھا، اس لیے جنگل کا راستہ طے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ رات کا موقع ہو گیا تھا، بالکل اندھیرا ہو گیا۔ اس زمانے میں آگ جلائی جاتی تھی اور آگ کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے ٹھنڈ سے محفوظ رکھا جاتا تھا، اور اس آگ کے ذریعے سے آگے کا راستہ تلاش کیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں کے ذریعے سے آگ جلانی چاہی، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے آگ نہیں جلی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر پہاڑی پر آگ چل رہی ہے، کوئی دور پر پہاڑی پر آگ چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہی رہنا، میں جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے جس پر آگ چل رہی تھی تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہ آگ جو ہے درخت کے اوپر چل رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے نہ کوئی پتا جل رہا ہے نہ درخت کی کوئی شاخ جل رہی ہے۔ حالانکہ جب آگ چلتی ہے تو اس کی وجہ سے پتے جل جاتے ہیں، اور اس آگ کی وجہ سے اس درخت پر جو ہے نور کا منظر ہے، اور درخت پر اوپر کی اوپر ہے، نیچے نہیں آ رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منظر کو دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گئے۔ پھر اچانک جو ہے آواز آتی ہے، اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو پکارا، اذ ناداہ ربہ، جب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى وقد اخترتک فاستمع لما یوحی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پہچانے کہ یہ آواز اللہ رب العزت کی آواز ہے؟ حالانکہ انسان کی آواز بھی ہو سکتی تھی، کسی اور کی آواز بھی ہو سکتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ آواز اللہ رب العزت کی آواز ہے؟ سب سے پہلے یہ بات تھی کہ یہ آواز کسی ایک طرف سے نہیں آ رہی تھی۔
جب انسان بات کرتا رہے تو سامنے انسان ہو تو سامنے سے آواز آتی ہے، انسان اگر پیچھے ہو تو پیچھے سے آواز آتی ہے، اگر اوپر سے کوئی پکارے تو فوراً ہم اوپر کی جانب دیکھتے ہیں، لیکن اس طرف ایسا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں وہ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے وہ آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ آواز اللہ رب العزت کی آواز ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت نے ڈال دیا یہ آپ کے پروردگار کی آواز ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ میرے پروردگار ایک ہی آواز ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَعْمَلُ۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں 3 چیزیں بتا دی۔ پہلی ایک چیز بتا دی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، توحید کو ثابت کر دیا۔ دوسری چیز یہ بتاتی کہ نماز پڑھنی ہے، زندگی میں جو اعمال کرنے ہیں اس کے بارے میں بتا دیا، اور تیسری یہ چیز بتائی کہ آخرت آنے والی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے توحید، اعمال اور آخرت تینوں چیزیں ایک ہی آیت میں بتائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ چیز جس کو تم نے ہاتھ میں پکڑا ہے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار یہ عصا ہے، یہ لاٹھی ہے، یہ لکڑی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے، اتنا جواب کہہ دیتے اے اللہ یہ میرے ہاتھ پہ لاٹھی ہے تو کافی ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے، آگے کہنے لگے کہ اے اللہ میں اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں اور ٹہنیوں سے شاخوں سے پھلوں کو نکالتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہے اللہ جس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جو میں اس عصا کے ذریعے سے لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی کے ماحول میں تھے، خوش ہو گئے تھے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ میں بھی بہت زیادہ اللہ رب العزت سے باتیں کروں۔ اس وجہ سے انہوں نے لاٹھی کے بارے میں، لکڑی کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی۔ عصا لے کر چلنا یہ ہر نبی کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے بعد جو ہے لاٹھی لے کر چلتے تھے۔ پہلے زمانے میں بہت ساری لوگوں کو ہم دیکھتے تھے، وہ لوگ وہ عصا لے کر چلتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ چیز کم ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ ہر نبی کی سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ نے کیوں پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو معجزہ عطا فرمانے والے تھے، اور آگے چل کر یہ عصا جو ہے سانپ کرنے والا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ اندھیرے میں پہلے سانپ کو پکڑ لیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو پہلے یہ بتا دینا چاہتے تھے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں عصا ہی ہے، اب جو ہے جا کر میں اس کو معجزہ عطا کرنے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو نیچے ڈالو۔ جیسے انہوں نے اس لاٹھی کو نیچے ڈال دیا تو وہ سانپ جو ہے وہ لاٹھی اشگا کا بن گیا۔ روایتوں میں آتا ہے بڑے جو سانپ ہوتے ہیں وہ تیز نہیں توڑ سکتے، لیکن یہ اژدہا بہت زیادہ تیزی کے ساتھ توڑنے لگا، جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ بہت زیادہ تیزی سے توڑتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کو تسلی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، اللہ نے ان کو تسلی دی کہ یہ معجزہ ہے، تم اس کو اٹھا لو یہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے۔ پھر دوسرا معجزہ جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، کہا کہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالو۔ جیسے انہوں نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا وہ نور کے پارے چمکنے لگا، اتنی زیادہ روشنی اس میں سے آنے لگی کہ آس پاس کا جتنا بھی علاقہ تھا سارا علاقہ روشن ہو گیا۔ یہ دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا اور کہا کہ موسیٰ اب فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اپنے رب کے پاس بلاؤ، میرے پاس بلاؤ، اور کہو کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قائل نہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھے تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، اے اللہ میرے خاندان والوں میں سے میرے ساتھ کسی کو کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ میرے خاندان والوں میں سے
میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجیے، میرا وزیر بنا دیجیے۔ وزیر وہ آدمی ہوتا ہے جو دوسرے آدمی کا بوجھ اٹھائے، وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہارون کو جو ہے، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، ہارون کو میرا وزیر بنا دیجیے۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3-4 سال بڑے تھے، اور 3-4 سال پہلے ان کے انتقال بھی ہوا۔ اللہ رب العزت تو کی دعا کو قبول کر فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتی یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ حضرت ہارون کو نبی بھی بنا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ یہ دعائیں ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں اطلاع کے لیے مصر میں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا دیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے سے پہلے ہی باہر استقبال کے لیے آ گئے تھے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جتنے لوگوں کے ساتھ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان لوگوں کے ساتھ اچھائیاں پھیلائے اور ان کے ذریعے سے دین پھیلائے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو کرتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو دین پھیلانے میں اس آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے زیادہ صحابہ کر دیے تھے جنہوں نے دین کو پھیلانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اور جس آدمی کے ساتھ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کے ذریعے سے دنیا میں شر پھیلے، برائی پھیلے، تو اس آدمی کے ساتھ دنیا میں برے لوگوں کو کر دیتے ہیں۔ وہ برے لوگ اس آدمی کے ساتھ مل کر جو یہ برائیاں دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو کر دیجئے جو دین میں ہمارے مددگار ثابت ہو۔ اے اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ کر دیجئے۔ اے اللہ علماء و صلحاء کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کر دیجئے تاکہ ہمارا انجام بھی اچھا ہو، تاکہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باخر دعوات جانی الحمد للہ رب العالمین۔ فتحكم لك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا علني مقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.